قرآن مجید جو ہے اٹس ناٹ جسٹ اے بک فار مسلمس، اٹس اے بک فار مین کائنڈ۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ اس کتاب کو مسلمانوں کی کتاب بنا دیا، اور جب ہم نے اس کتاب کو مسلمانوں کی کتاب بنا دیا ہے تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باقی دنیا سے کاٹ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا نام شہزاد سلیم ہے۔ I used to be an electrical engineer back in 1988, and then I gave my engineering studies and took up religious studies and theology. I am a student of Javed Ahmed Ghamidi, whom most of you might be knowing. And ever since 1988, I have been attached to him. In the last 33 years, I have been working with him, doing research, teaching, and some public speaking as well. آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور I would like to talk about the basic message of the Quran. دیکھیے، بہت ساری باتیں ہیں obviously قرآن کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔ اٹس اے بک فرام گاڈ، اٹس the book from the other side of the world. تو آپ کو ایک بڑا ایک ہوتا ہے aura of the book کہ بھئی میں پڑھنے جا رہا ہوں تو what's the thing that I'm going to find in it. تو جو بہت ساری تھیمز کے اندر جو ایک بیسک تھیم ہے جو at times we miss out، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے چند جگہوں پہ مخاطب کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو ان کو ایک اینسیسٹر سے بنایا، آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور یہ بتایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبائل میں بانٹا اور مختلف نیشنز میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری جو سپیریورٹی ہے اٹس ناٹ بیکاز آف اینی ریس، اٹس ناٹ بیکاز آف اینی ایتھنیسٹی اور اینی affiliation to any larger family or tribe, but on the basis of piety. تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید کا پیغام ہے، جو لگتا ہے ہم تھوڑا سا مس آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم مسلمان ہوں، اس سے پہلے کہ ہم کرسچنز ہوں یا ہندوز ہوں یا جوز ہوں، ہمیں اچھا انسان ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کا جو یہ ورڈکٹ ہے وہ اس لیے ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے، اگر آپ کے اینسسٹرز ایک ہیں، آپ کے ماں اور باپ اگر ایک ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میں کوئی اونچ نیچ ہو، آپ میں کوئی تفریق ہو۔ یو ہیو ایکول اسٹیٹس ایز ہیومن بینگس، اور ہماری جو حیثیت ہے اٹس لائک اے گلوبل فیملی۔ ہم اس دنیا میں اگر رہ رہے ہیں تو اگر میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو obviously آئی ایم اے پاکستانی، بٹ آن اے لارجر اسکیل آئی ایم اے گلوبل سٹیزن ایز ویل۔ تو میرا جو تعلق ہے وہ میری اپنی فیملی سے تو جڑتا ہی ہے، تو آبویس ہے میرے ملک سے بھی جڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومینٹی سے چونکہ میرا تعلق ہے، انسانیت کی فریٹرنیٹی سے میرا تعلق ہے، تو آئی کنیکٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ تو قرآن اس سلسلے میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے، یہ وہ انسانیت ہے جو انسانیت کا بانڈ ہے، اگر اف اٹ اسٹینڈس تو پھر آپ کو مذہب جو کہ اس سے ایک آگے کی چیز ہے، ایک ایلیویٹڈ چیز ہے، اس سے آپ پھر صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یعنی اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پاکستانی ہیں، اگر آپ ایک انسان ہیں، تو آپ کو وہی درد محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ موراکو میں اگر زلزلہ آتا ہے اور وہاں لوگوں پہ کوئی تباہی ہوتی ہے تو یو فیل فار دیم۔ اگر کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے اور وہاں پہ بہت بڑی تباہی آتی ہے تو یو فیل فار دیم۔ آسٹریلیا میں اگر فلڈز آتے ہیں یا چائنا میں فلڈز آتے ہیں تو یو سی اس آپ کا ایک گلوبل تعارف ہے، تو آپ کی ایک دم سے نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ یو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دا ریسٹ آف ہیومینٹی، یو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دا ریسٹ آف مین کائنڈ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بطور انسان کے ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم لوگوں کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو ہمارے اپنے بھائی بند ہیں۔ تو یہ وہ بیسک پیغام ہے، اس میں قرآن مجید اپنے آپ کو پھر بلڈ اپ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ اس انسانی سطح سے اپنے آپ کو اٹھائیں گے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلی جو قدر اپنے اندر اپنانی ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ ہیوملٹی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر آپ کریٹڈ ہیں، خدا نے آپ کو بنایا ہے، تو خدا بڑا ہے، آپ بڑے نہیں ہیں۔ خدا کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکبر کہے یا بڑا کہے، لیکن آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے کسی سپیریئر کاؤنٹ کریں۔ یعنی میں اپنے آپ کو کوئی سپیریئر مسلمان نہیں کہہ سکتا کسی اور مسلمان سے۔ میں بطور پاکستانی کے یہ نہیں سوچ سکتا کہ میری جو ریس ہے، میرا جو ملک ہے، وہ اس کے اندر کوئی خاص سپیریورٹی۔ ہاں، اگر وہ کریکٹر ہے، وہ کوالٹیز ہیں، وہ اخلاقیات ہے، تو خدا کو تو یہ پسند ہے۔ لیکن محض ایک ملک سے بلانگ کرنا، محض ایک ٹرائب سے بلانگ کرنا، محض ایک ریس سے بلانگ کرنا، دس از نو مینس آف سپیریورٹی۔ یہی معاملہ اگر آپ کو ایکسٹینڈ کر لیں تو دیکھیے، ایک ہمارے ہاں، میں مسلمانوں کی، میں خود مسلمان ہوں تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے اندر سرایت کر گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی باقی قوموں سے سپیریئر ہیں۔ نہیں، یہ میرا خیال ہے ٹھیک بات نہیں ہے، ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معیار بنایا ہے وہ اور جگہوں بھی پایا جا سکتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پایا جا سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے اٹس ناٹ جسٹ اے بک فار مسلمس، اٹس اے بک فار مین کائنڈ. یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مسلمانوں کی کتاب بنا دیا. اور جب ہم نے اس کتاب کو مسلمانوں کی کتاب بنا دیا ہے تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باقی دنیا سے کاٹ لیا. یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو تسلسل میں نازل ہوئی ہے پچھلی کتابوں کے، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اٹس اسپرنگ فرام دا سیم فاؤنٹن. یہ اسی سورج کی شعائیں ہیں، ایک ہی سورج کی شعائیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں. تو ہم اصل میں جب قرآن سے صرف اپنے آپ کو تمسک اختیار کرتے ہیں، وی اڈاپٹ دا قرآن اینڈ وی تھنک دیٹ دا ریسٹ آف دا بکس دے آر ناٹ ورتھی آف اینی اٹینشن، تو یہ ایک درست رویہ نہیں ہے. قرآن کا تو شروع میں ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو ایمان لے کے آنا ہے بقیہ کتابوں پہ بھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ بلائنڈ ایمان لے کے آئیں گے؟ نہیں لیں گے نا. آپ سوچ کے لے کے آئیں گے، آپ سمجھ کے لے کے آئیں گے. وہ سوچ سمجھ کے کیسے لے کے آئیں گے کہ آپ پڑھیں گے. اگر آپ دوسروں کی کتابوں کو پڑھے بغیر ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ تو صحیح رویہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان اس چیز پہ لایا جاتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں. یہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز تو نہیں ہے. تو اگر آپ کو پچھلی کتابوں پر ایمان، جس میں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اگر آپ نے ایمان لانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی آفٹر ریڈنگ دیم، which actually brings us to the subject of today in a more forceful way. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے قرآن کے بارے میں یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں جاننی ہیں تو اس کا دروازہ کیا ہے؟ اس کا دروازہ یہ کہ آپ کو قرآن ہمیں پڑھنا ہے. یعنی قرآن کو بائی روٹ یاد کر لینا یا بعض اوکیزن پہ پڑھ لینا، یہ تو قرآن کا کوئی یوز نہیں ہے. قرآن تو اس لیے تو نہیں نازل ہوا تھا. قرآن نازل ہوا تھا کہ وہ آپ کے لیے ہدایت کی کتاب بنے. وہ نازل ہوا تھا کہ آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا کرے. وہ نازل ہوا تھا کہ آپ کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرے. دیکھیے یہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ سوسائٹی میں خرابی ہے، سوسائٹی میں یہ ہے، فلاں ہے، فلاں پولیٹیکل پارٹی کا یہ قصور ہے، فلاں سیکشن آف سوسائٹی کا یہ قصور ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ بات کی بات ہے. پہلے دیکھو کہ آپ کا کیا قصور ہے. سیلف ریفلیکشن، سول سرچنگ. تو سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی. اپنے آپ کو جانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اور یہ دیکھیے کہ آپ ایک یونٹ ہیں. آپ کیا غلطی کر رہے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے. یہ سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کے اندر، جس امتحان میں ڈالے گئے، آپ کو خدا نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. یو سی ایچ ون آف اس ہیز ٹریمینڈس پوٹینشیل. جو سوکریٹیز نے کہا تھا نا، نو دائی سیلف. تو اپنے آپ کو پہچانیے. اور اس کا جو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اور وہ سارے انسانوں کو برابر کر کے رکھا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ آپ کا کانشنس ہے، جو آپ کا ضمیر ہے. اگر وہ زندہ ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مر جائے تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو اٹ ول نیور لائے. تو ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی اس روشنی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو یہ روشنی آپ کو رستہ نہیں دکھائے گی جب تک کہ اس روشنی سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو قرآن سے پہلے آپ کے اندر نازل کی گئی ہے. وہ آپ کا ضمیر ہے، وہ آپ کے اخلاق ہیں، وہ آپ کا کردار ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ عظیم اخلاق پر تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو اخلاق تھا، اگر آپ دیکھنا چاہیں اخلاق کیا تھا تو وہ قرآن تھا. یعنی جیتا جاگتا ہی واز اے واکنگ قرآن. قرآن مجید میں جو موریلٹی بیان ہوئی ہے، جو اخلاقیات بیان ہوئی ہے، جو جسٹس کے پیمانے بیان ہوئے ہیں. اب دیکھیے جسٹس کی بات آئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یعنی ایک وہ جسٹس ہے جس سے میں آپ واقف ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم عدالت میں جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ تو وہ کورٹ کا جسٹس ہے. لیکن دیکھیے قرآن مجید کا جو ویژن ہے جسٹس کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے حق کی گواہی دینی ہے، سچ کی گواہی دینی ہے. اور قرآن کے ورڈز ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. سچ کی گواہی دینی ہے، حق کی گواہی دینی ہے، اگرچہ کہ وہ آپ کے خلاف نہ پڑے، اگرچہ کہ وہ آپ کے والدین کے خلاف نہ پڑے، اگرچہ کہ وہ آپ کے اعزاء اقربا کے خلاف نہ پڑے. تو قرآن اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اور ایک اور جگہ پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قوم جو ہے، جو آپ کی دشمن ہے، وہ کسی وقت آپ کو منصف بنا بیٹھے یا وہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس پوزیشن میں ہوں، تو آپ کی جو دشمنی، اس قوم کی دشمنی آپ کو بے انصافی پہ مائل نہ کرے. آپ کو دشمن سے بھی انصاف کرنا ہے. تو یہ پیمانے ہیں جو آپ کو دین دیتا ہے، وہ قرآن دیتا ہے. اور دیکھیے یہ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں موریلٹی کی، اخلاقیات کی، یہ اس کو جوڑیں اس پہلی بات سے. یہ صرف قرآن انسٹرکٹ نہیں کر رہا، یہ تمام جو آسمانی مذاہب ہیں وہ سب یہ بات کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ اخلاقیات ہمارے اندر انگرینڈ ہے. اس کو ہم انیٹ گائیڈنس بھی کہتے ہیں. یہ فطری گائیڈنس ہے، یہ نیچر ہے آپ کی. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یو فلائنگ ان دی ایئر، آپ بڑے ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں. تو قرآن مجید از لائک اے جی پی ایس. وہ آپ کو زندگی کے رویوں میں گائیڈنس دیتا ہے. جو سب سے بڑی گائیڈنس قرآن کی ہے وہ یہ ہے کہ میں دکھ کے موقع پہ، سکھ کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ، آزمائش کے موقع پہ کیا کرنا ہے. کیونکہ آزمائش وہ چیز ہے جس میں ہم کوئی مبرہ نہیں. ایوری ون آف اس ہیز ٹو پاس تھرو سم فارم آف ٹرائل اور ٹیسٹ. وہ شکر کا ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ گریٹیٹیوڈ کے علاوہ پیشنس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر جو چیز پنہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو آزماتے ہیں
تو وہ اس وجہ سے نہیں آزماتے کہ وہ آپ کو کوئی مشکل میں اور مشقت میں ڈال کے آپ کو کوئی ڈسکارڈ کر رہے ہیں، بلکہ خداوند تعالیٰ کی جو آزمائش ہے اس کے ملٹیپل اسپیکٹس ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. مثلاً دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم اپنی زندگی میں کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ان اے بیڈ وے، ان اے ایول وے، لیکن وی آر ناٹ ریئلائزنگ دیٹ. تو آزمائش جب آتی ہے نا تو آپ ایک دم سے ٹھٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور آپ سول سرچنگ، یو اسٹارٹ اینالائزنگ کہ یار میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. تو بعض دفعہ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا دھچکا دیں تاکہ آپ زندگی کی پرائرٹیز پہ غور کریں. بعض دفعہ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑی مصیبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو اس کو ریئلائز نہیں کرتی. اس کا آپ کو میں واقعہ بڑے مزے کا سناتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ واقعہ مطلب اٹس ناٹ 100% جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن دس از ہاؤ آئی گاٹ دا جسٹ آف اٹ. وہ ایئر بلو کا حادثہ آپ کو یاد ہوگا، آج سے کچھ سال پہلے ہوا، اور اس میں سم ون واز ٹریولنگ فرام کراچی ٹو اسلام آباد، جہاں پہ وہ حادثہ ہوا مرگلہ ہلز میں. اینڈ ہی ہیڈ اے ہیوج بزنس ڈیل ٹو کریک، اور وہاں بہت ملینز اینڈ بلینز کا سودا تھا جو اس نے وہاں آ کے کسی فارن فرم سے کرنا تھا. تو جب وہ ایئرپورٹ پہنچا کراچی کے، تو اتفاق سے کراچی کے رش کی وجہ سے ہی گاٹ لیٹ، دروازے بند ہو گئے. اب وہ جا کے اس نے اسٹاف سے لڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو 15-20 منٹ پہلے یو جسٹ شٹ دا ڈورز، یو جسٹ کی ناٹ انٹر ناؤ. تو اس نے بڑی منتیں ترلے کی. اس نے کہا جی میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، اور میرا اتنی لوکریٹو ڈیل ہے جو بالکل ستیہ ناس ہو جائے گی. مطلب ہی وینٹ تھرو اے لاٹ، ٹھیک ٹھاک غصہ بھی اس نے کیا، لیکن ظاہر ہے جہاز کا دروازہ بند ہو چکا تھا. 50 منٹ کے بعد اطلاع آئی کو جہاز کریش ہو گیا. اب دیکھیے مطلب اس کو آپ ذرا اسکیل ڈاؤن کر لیجئے کہ ایک آدمی کو 50 منٹ تک یہ محسوس ہوا کہ میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، بلینز اینڈ بلینز جو میں ایٹ اسٹیک تھے، آئی ہیو لاسٹ دیم. لیکن 50 منٹ میں پتہ چل گیا کہ بھائی وہ تو تباہ ہو گیا لیکن زندگی بچ گئی. تو یہ ایک مثال ہے. اور یہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ کہف میں جہاں واقعہ موسیٰ و خضر بیان ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اور مثالیں بیان کی ہیں. بتایا کہ دیکھیے جن چیزوں میں بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی زحمت ہے، وہ زحمت نہیں ہوتی، اس میں کوئی رحمت ہوتی ہے. اور اس میں کوئی، اب دیکھیے سورہ کہف میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کشتی جو تھی وہ حضرت خضر نے داغدار کر دی. آگے پتہ لگا جب بعد میں حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ بھئی آپ نے کشتی اچھی بھلی تھی، یو جسٹ اسپوائلڈ اٹ، اور آپ نے اس میں چھید کر دیا اور بالکل ستیہ ناس اس کا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آگے ایک پائریٹ تھا، ایک کنگ تھا جس نے یہ ساری کشتیاں وہ پکڑ رہا تھا، اور یہ چونکہ اب اس میں سوراخ ہو گیا تھا، اٹ ہیڈ بیکم ڈیفیکٹیو، تو اس نے چھوڑ دیا. تو یہ بات اور ہے، اس نے اس کو ریپیئر کر لیا اینڈ دین الٹیمیٹلی اٹ بیکیم اوکے. تو اب دیکھیے فار دا مومنٹ آپ کو لگا کہ جیسے ایک تباہی سی آ گئی، آپ کی کشتی جو ہے جو آپ کا تنہا سورس آف انکم تھی، لیکن یو ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زحمت سے بچا لیا کہ وہ کشتی اصل میں کوئی لوٹنے والا تھا. تو اس کی اتنی ایگزامپلز ہیں جو ہم قرآن کو سامنے رکھ کے اگر پڑھیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. آخر میں یہ آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآنک وزڈم سے اپنے آپ کو اٹیچ کریں، اور وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ریگولر ان ریڈنگ دا قرآن. آپ کو اگر عربی نہیں آتی تو ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس اے ہینڈی کیپ. اٹس ناٹ، آف کورس اٹ از اے ہینڈی کیپ، بٹ اٹس ناٹ اے ہینڈی کیپ دیٹ کین اسٹاپ یو فرام ریڈنگ دا قرآن. ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے، بہت ساری زبانوں میں، اور جن زبانوں سے آپ واقف ہیں، میں واقف ہوں، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، جرمن، چائنیز، اسپینش، فرینچ، ان سب میں آپ کو اچھے ترجمے مل جائیں گے جس زبان میں بھی ہوا ہوا ہے. قرآن مجید کا جسٹ کیپ گڈ ٹرانسلیشن آف دا قرآن بسائڈز یور بیڈ سائڈ. بس میرا خیال تھا کہ بس ان چند چیزوں کے سلسلے میں آپ سے بات کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو میرا سفر رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ اور تعلق رہا ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے شیئر کروں، اور آپ کو بھی اس چیز کو، اور میں بھی اس کا مخاطب ہوں کہ ہم قرآن مجید کو مل کے سمجھ کے پڑھیں. اور اپنے خاص طور سے جو نئی جنریشن ہے، اسی ہم آئی ایم 55 ایئرز اولڈ، تو ظاہر ہے ناٹ مچ ٹائم پر ہیپس لیفٹ. تو لیکن ینگر جنریشن جو ہے تو ان کے پاس ایز پیرنٹس، ایز گرینڈ پیرنٹس ہمارے پاس دینے کو بہت کچھ ہے. اور سب سے بڑی میراث جو ہم دے سکتے ہیں اپنی ینگر جنریشن کو، وہ سچ کی تلاش کی میراث ہے، کہ ان کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں کہ دیکھو حقیقت کو تلاش کرو، سچ کو تلاش کرو، ریگارڈلیس آف ویئر یو فائنڈ اٹ. اور ون آف دا ویز ٹو ڈو دیٹ از ٹو اٹیچ یور سیلف ٹو دا قرآن. تو میں اپنی بات کو بس ان چند گزارشات پہ ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.